السلام علیکم، میں ہوں بلال مشی۔ فن لینڈ اور سویڈن نے نیٹو میں شمولیت کے لیے باقاعدہ طور پر درخواست جمع کروا دی ہے، جسے جلد ہی منظور کر لیا جائے گا، لیکن روس نے اس صورتحال کو یورپ میں مزید کشیدگی کی جانب ایک قدم قرار دیا ہے، کیونکہ یوکرین پر روسی حملے کے محرکات میں سب سے بڑی وجہ نیٹو کی طاقت میں تیزی سے اضافے کو قرار دیا جا رہا تھا۔ یہ بھی ایک اہم حقیقت ہے کہ امریکہ نے تخفیف اسلحہ کے تاریخی معاہدے میں سوویت یونین کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ امریکہ مشرقی جرمنی تک نیٹو کے حدود کو برقرار رکھے گا اور اس سے آگے نہیں بڑھے گا، لیکن ایسی کوئی شک معاہدے کا حصہ نہیں تھی، یعنی یہ محض زبانی یقین دہانی تھی۔ یوں تکنیکی اعتبار سے روس کسی بھی یورپی ملک کو نیٹو میں شمولیت سے نہیں روک سکتا، اور امریکیوں کی تو زبردست خواہش ہوگی کہ نیٹو مزید مضبوط ہو، طاقتور ہو، طاقت کا توازن ان کی طرف جھکاؤ رکھے اور وہ اس سے فائدہ اٹھائے، لیکن یہ ساری صورتحال روس کو بالکل منظور نہیں ہے، خاص طور پہ یورپ میں وہ اپنے آپ کو اس معاملے میں بہت کمزور محسوس کرتا ہے۔ بہرحال روس کو اب چین کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ یوکرین پر روسی حملے کے بعد یورپ اور امریکہ نے یوکرین کی مدد اور تعاون میں بہت تیزی سے اضافہ کیا ہے، خصوصاً امریکہ نے تقریباً $400 ملین کے ہتھیار جو ہیں وہ یوکرین کو دیے ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوکرین کی جو فوجی امداد ہے امریکہ نے پہلے کیوں نہ کی؟ در حقیقت انٹیلیجنس کی اطلاعات کے باوجود یورپ اور امریکہ کو یہ یقین تھا کہ روس یوکرین پر فوری حملہ نہیں کرے گا، اور اگر حملہ کرے گا بھی تو اتنا شدید اور بڑا نہیں ہوگا، محدود نوعیت کا ہوگا۔ اسی وجہ سے اب جو حالات خراب ہوئے ہیں تو انہوں نے پھر دھڑا دھڑ اس کو اسلحہ دینا شروع کر دیا ہے۔ لیکن اب جب کہ جنگ طولت پکڑتی جا رہی ہے اور یورپ اور امریکہ یوکرین کی مدد کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی ان کے دو بڑے مقصد ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ روس کو یوکرین تک ہی محدود رکھا جائے، اور چاہے یوکرین جتنا مرضی تباہ ہو لیکن جنگ آگے نہ بڑھنے پائے، اور دوسرا مقصد جو ہے وہ معاشی اور سیاسی لحاظ سے روس کو مسائل کا شکار کرنا ہے، یعنی جتنی جنگ طویل ہوگی اتنا ہی روس جو ہے وہ مالی طور پر غیر مستحکم ہوگا۔ دوسری جنگ عظیم میں روس، برطانیہ اور امریکہ جرمنی اور جاپان کے خلاف حلیف ممالک تھے، یعنی دوست ملک تھے۔ جرمنی دوسری جنگ عظیم میں مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گیا تھا، لیکن اس نے یورپی ممالک خصوصاً اپنے ہمسایہ ممالک یعنی فرانس اور پولینڈ کو تو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ جرمنی کے خلاف یورپ میں کارروائی کرتے ہوئے روس نے بہت تیزی سے مشرقی یورپ کے ممالک کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اور جرمنی کا کافی حصہ، بڑا رقبہ بھی جو ہے وہ روس کے ہاتھ آیا تھا، جس وجہ سے مغربی یورپ کو جنگ کے آخری ایام میں محسوس ہو گیا کہ روس ان کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ لیکن اس وقت پورا یورپ ایک بہت بڑے انسانی المیے سے دوچار تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں یورپ کا ہر ملک بربادی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ برطانیہ میں بڑی تباہی ہوئی تھی، لاکھوں افراد جان سے چلے گئے تھے، برطانیہ کی جو قومی دولت تھی اس کا بیشتر حصہ ضائع ہو چکا تھا۔ امریکہ نے مارشل پلان کے تحت ان ممالک کی معیشتوں کو سہارا دیا اور دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کیا۔ اسی طرح روس کے 2.70 کروڑ لوگ جو ہیں وہ جان سے چلے گئے تھے، جن میں سے 1.90 کروڑ جو تھے وہ سویلین تھے۔ اسی طرح فرانس، پولینڈ، اٹلی، آسٹریا، فن لینڈ اور جرمنی بری طرح تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ روس نے اس ہولناک بربادی کے باوجود ہنگری، چیکوسلوواکیہ، بلغاریہ، رومانیہ، البانیہ، یوگوسلاویہ، مشرقی جرمنی اور پولینڈ پر اپنا قبضہ مکمل کر لیا تھا۔ روس نے وسطی ایشیائی ریاستوں اور ایشیا میں کئی ممالک پر بھی قبضہ کر لیا، اور کوریائی جنگ کا بھی آغاز اسی سلسلے میں کیا گیا تھا۔ امریکہ اور روس اگرچہ جنگ عظیم کے دوران جرمنی کے خلاف متحد تھے، لیکن دونوں ممالک میں سخت اختلافات جنگ کے اختتام سے پہلے ہی شروع ہو چکے تھے۔ پولینڈ میں تباہی کے بعد جب حالات معمول پر آنے شروع ہوئے تو وہاں حکومت سازی اور بحالی کے لیے امریکہ، برطانیہ اور روس کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ شدید مخالفت ہوئی، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بہت لیدے ہوئی۔ امریکہ اور برطانیہ پولینڈ میں پہلے سے موجود حکومت جو کہ پہلے سے بھاگ گئے تھے ان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کی خواہش مند تھی، جبکہ روسی چاہتے تھے کہ پولینڈ میں ایک نئی حکومت آئے جسے روس کی حمایت حاصل ہو۔ روس پولینڈ میں اپنی حمایت یافتہ حکومت بنوانے میں کامیاب ہو گیا اور امریکہ کو سیاسی میدان میں بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کو اندازہ ہو گیا، امریکہ کو بھی اور یورپ کو بھی، کہ روس ان کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے، معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ مغربی یورپی ممالک کو جرمنی کے حالات یاد تھے، جس وقت یورپ کو کھنڈر بنانے میں جرمنی نے کوئی کسر باقی نہ چھوڑی تھی۔
کروڑوں لوگ جان سے چلے گئے، اور یورپ کو یہ خیال تھا کہ اب یہ معاملات اگر سوویت یونین کے ساتھ شروع ہو گئے تو مغرب تو بالکل برباد ہو کر رہ جائے گا، جس کی جو ریکنسٹرکشن ہے وہ ابھی شروع ہی ہوئی تھی۔ اب یہ بھی صورتحال ہو گئی تھی کہ ہتھیار بڑے جدید ہو گئے تھے، اور آہستہ آہستہ ایٹمی اور ہتھیاروں اور میزائلوں نے اس کی عام ہتھیاروں کی جگہ لے لی تھی۔ پولینڈ میں نئی حکومت قائم ہوئی، اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد وارسا پیکٹ نے بھی بنیاد رکھ لی۔ مارچ 1947 میں روسی خطرے کے پیش نظر فرانس اور برطانیہ نے تعاون کا معاہدہ کیا۔ اگرچہ جرمنی کی طاقت ختم ہو چکی تھی، لیکن اس معاہدے میں بھی جرمنی کی ممکنہ جو خطرے کی گھنٹی تھی اس کو مد نظر رکھ کر اس کا نام لکھا گیا۔ بیلجیم، ہالینڈ اور لکسمبرگ نے بھی اس معاہدے میں شمولیت اختیار کی، اور یوں یہ معاہدہ برسلز معاہدے کے نام سے جانا جانے لگا، جو 1948 میں سامنے آیا تھا۔ امریکہ کی اسی معاہدے میں دلچسپی جو ہے وہ بہت زیادہ تھی، اور اس کی دلچسپی کی کئی وجوہات تھیں۔ بڑی وجہ یہ تھی کہ امریکہ بھی دنیا میں اپنی وساعت کو مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ اس کا لاحق عمل یہ تھا کہ وہ پوری دنیا پر بھی اپنا راج کرے۔ خلیج میں امریکہ اور برطانیہ نے پہلے ہی اپنے آپ کو بڑا مضبوط کر لیا تھا، اور سلطنت عثمانیہ کو ختم کر کر برطانیہ اور امریکہ نے مل کر خلیج کے تمام ممالک پر اپنا قبضہ کر لیا تھا، اور یوں تیل کے بہت بڑے ذخائر جو ہیں وہ امریکہ اور برطانیہ کے زیر نگہ آ چکے تھے۔ امریکہ میں یورپ کے معاملے پر بہت زیادہ پیش و تکرار تھی۔ امریکہ میں زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ امریکہ یورپ میں جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے، یعنی مارشل پلان کے تحت جو ریکنسٹرکشن کر رہا ہے، اور ان کے معاملات میں جا کر گھس کر بیٹھ گیا ہے، تو اس سے امریکہ کو کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن امریکہ نے دور کی سوچی ہوئی تھی۔ امریکہ نے اقوام متحدہ بنایا، اور پھر عالمی بینک سمیت کئی اقدامات کیے، اور دنیا کی معیشت کو اپنے مرہون منت بنانے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، جس میں وہ بہت اچھی طرح کامیاب ہوئے۔ اسی لیے امریکہ نے یورپ میں اپنے کردار کو مضبوط بنانے کے لیے نیٹو کی بنیاد رکھوائی۔ یورپ میں جو اپنا اثر و رسوخ قائم کیا، اور یوں یورپ کے ساتھ نتھی ہو گئے۔ یورپ کو مجبوری تھی، کیونکہ امریکہ اس وقت بہت کمانڈنگ پوزیشن میں تھا، اور یورپ بالکل تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ یورپ کو ریکنسٹرکشن کے لیے نہ صرف پیسوں کی ضرورت تھی، بلکہ ہتھیاروں کی بھی اشد ضرورت تھی، اور یورپ کے معاشی ڈھانچے کو اثر نو تعمیر کرنے کے لیے بھی بہت معاملات جو ہیں وہ خراب تھے۔ اس لیے کوشش کرنے کے لیے اور بیک اپ کے لیے امریکہ ہی وہ واحد ملک تھا جو کام آ سکتا تھا۔ 4 اپریل 1949 کو نیٹو مارز وجود میں آیا، جس کے تمام ماہیت کو بنانے اور ترتیب دینے والے امریکی تھے۔ مزیدار حقیقت یہ ہے کہ نیٹو کے تمام چارٹر کو بھی امریکہ نے تیار کیا، حالانکہ یہ یورپ کے لیے تھا، لیکن ہر چیز امریکہ نے بنا کر دی۔ امریکہ، کینیڈا، ناروے، اٹلی، پرتگال، ڈنمارک اور آئس لینڈ اس کا حصہ بن گئے۔ فرانس، برطانیہ، ہالینڈ، بیلجیم اور لکسمبرگ تو پہلے ہی اس کے بنیادی ممبر تھے۔ سوویت یونین نے نیٹو کی تنظیم کی مخالفت یا مقابلے میں کبھی بھی کوشش نہ کی تھی، اور کوئی تنظیم نہیں بنائی تھی، لیکن مغربی جرمنی کی حیثیت کو بحال کرنے کے بعد آہستہ آہستہ وہاں پر فوجی اڈے بنانے اور جرمنی کو مضبوط بنانے کے لیے جب اقدامات کیے گئے، تو علاقے میں موجود جو ممالک تھے ان کو اپنی سیکورٹی کے تحفظات پیدا ہوئے۔ ہنگری، چیکوسلواکیہ اور پولینڈ نے علاقائی تعاون کے لیے ایسے اقدامات کیے کہ مشرقی جرمنی کو فرنٹ پہ رکھا جائے اور مغربی جرمنی کے خطرے سے نپٹا جا سکے۔ سوویت یونین نے نیٹو کی جو مغربی جرمنی میں بڑھتی ہوئی کارروائیاں تھیں، اس کے جواب میں وارسا پیکٹ کی بنیاد ڈالی، جو سیاسی، معاشی اور دفاعی تعاون تنظیم تھی، جو نیٹو کے مقابلے پر بنائی گئی تھی۔ یہ تنظیم البانیہ، بلغاریہ، چیکوسلواکیہ، مشرقی جرمنی، پولینڈ اور رومانیہ کے ساتھ مل کر بنائی گئی تھی۔ یہ تنظیم سوویت یونین کے خاتمے سے پہلے ہی مغربی اور مشرقی جرمنی کے ملاپ کے بعد ختم ہو گئی تھی۔ یہ ایک حیرت انگیز حقیقت ہے کہ امریکہ اور روس کے درمیان تخفیف اسلحہ کے تاریخی معاہدے سے پہلے وارسا پیکٹ کے مقابلے میں نیٹو کو امریکی چھتری کے تحت بہت مضبوط کیا جاتا رہا، لیکن نیٹو اور وارسا پیکٹ کبھی بھی آمنے سامنے نہیں ہوئے، اور نہ ہی کسی عالمی تنازع کا حصہ رہے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو معروف کرنے کے لیے فوجی مشقیں بھی بڑے محتاط طریقے سے کی جاتی تھی۔ حالانکہ نیٹو کے جو چارٹر ہے اس میں شق نمبر 5 بہت اہم تھی،
جس کے تحت نیٹو کے کسی بھی ممبر ملک پر حملہ تمام ممبران پر حملہ تصور ہوگا۔ اس کے باوجود امریکہ نے دنیا میں تمام جنگوں میں نیٹو کو علیحدہ رکھا۔ یہ اسٹریٹجی تھی، یہاں امریکہ یورپ کو اپنے معاملات سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ یہ بہرحال ثابت نہیں کیا جا سکتا، لیکن امریکہ نے پھر 1992 میں اس پلیٹ فارم کو استعمال کرنے کی ٹھانی۔ 1992 میں بوسنیا اور ہرزیگوینیا کے معاملے میں امریکیوں نے اپنے ساتھ نیٹو کو بھی جنگ میں شامل کیا اور یو این او سے نیٹو کو مینڈیٹ دلایا کہ وہ وہاں پر جا کر یو این او کی قراردادوں پر عمل درآمد کروائے۔ یہ ایک ایسی تنظیم کو استعمال کیا جا رہا تھا، وہ ایسی تنظیم کو سامنے لایا جا رہا تھا وہ جو چند ممالک کے اپنے دفاع کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن اس کو یہاں پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد کوسوو میں 1999 میں بھی نیٹو کو خصوصی کردار دلوایا گیا اور وہ بھی یو این او کے ذریعے۔ اس میں نیٹو کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نیٹو کے قوانین کے آرٹیکل نمبر 5 کو بھی جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ افغانستان میں دہشت سے جو دہشت گردی کے حملے امریکہ پہ ہوئے، پھر تو نیٹو کو بہت ہی اچھی طرح استعمال کیا گیا۔ نیٹو کے تمام قوانین کو بروئے کار لاتے ہوئے امریکہ کی جنگ میں نیٹو بھی نتھی ہو گیا۔ اس صورتحال کے تحت نیٹو فورسز 2001 سے 2021 تک افغانستان میں تمام امریکی کارروائیوں کا حصہ رہی۔ اس کے علاوہ عراق اور لیبیا میں جتنے بھی آپریشنز ہوئے، نیٹو فورسز اس میں استعمال کی گئی، اور یہ سب کا سب جو کام ہوا وہ آرٹیکل 5 کے تحت ہوا۔ نیٹو کے اندر بھی دراریں پائی جاتی ہیں۔ نیٹو کے معاملات میں بھی بہت سارے اونچ نیچ ہے۔ ڈنمارک، آئس لینڈ اور ناروے نے مشترکہ طور پر ایک ایسی پالیسی بنائی کہ امن کے دور میں نیٹو فورسز ان ممالک میں ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتی۔ ڈنمارک، آئس لینڈ اور ناروے نے منع کر دیا کہ کوئی بھی نیٹو کا جو ایکسرسائز ہیں، فوجی ایکسرسائز، وہ امن کے دور میں ان ممالک میں نہیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ نیٹو فورسز کو ملک میں اڈے قائم کرنے سے بھی روک دیا گیا۔ اسی صورتحال میں فرانس بھی جو ہے وہ مختلف پالیسی رکھتا تھا۔ فرانس نے 1960 سے لے کر 1990 کے درمیان میں مکمل طور پر خود مختار دفاعی پالیسی اپنائے رکھی، جس کا نیٹو پر کوئی اثر نہیں تھا، نیٹو سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ فرانس کی ایٹمی پالیسی آج بھی نیٹو کے تابع نہیں ہے۔ فرانس کی ایٹمی آبدوزوں کی نقل و حرکت آج بھی نیٹو سے علیحدہ ہی ہوتی ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ نیٹو کے بڑے خلاف تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ امریکہ اس آرگنائزیشن سے نکل آئے۔ ٹرمپ کے مطابق امریکہ نے یورپ کے تحفظ کے لیے بہت قربانی دی تھی اور معاشی بوجھ برداشت کیا تھا، لیکن بہرحال یہ ممکن نہ تھا۔ 2018 میں جب صدر ٹرمپ نے نیٹو کے خلاف پالیسی بنانے کے لیے پینٹاگن میں مشاورت کی، تو امریکی سیکورٹی کونسل آف پینٹاگن نے اس سارے معاملے کو فوری طور پر نہ صرف رکوا دیا بلکہ غائب بھی کروا دیا۔ امریکی پالیسی سازوں کے مطابق امریکہ کا نیٹو سے دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ یورپ سے دور ہو گیا ہے، اور امریکہ کا یورپ میں سارا اثر و رسوخ جو ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گا۔ بنیادی طور پر نیٹو کو فعال رکھنے میں امریکہ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اگر امریکہ ہی اس تنظیم سے نکل گیا تو یورپ میں زیادہ تر ممالک تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ روس کا چند گھنٹے سامنا کر سکے۔ ترکی نے سویڈن اور فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت کی بڑی زبردست مخالفت کی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سویڈن اور فن لینڈ ہمیشہ کردوں کی حمایت کرتے آئے ہیں، خصوصاً سویڈن ایسی کرد تنظیموں کی حمایت اور فنڈنگ کرتا آیا ہے جن کو ترکی میں بین کر دیا گیا تھا، اور ایسی تنظیموں نے کئی دہشت گردی کے واقعات ترکی میں کروائے تھے۔ فرانس نے ترکی کو سویڈن اور فن لینڈ کی مخالفت کرنے سے باز کیا ہے، بلکہ جو بائیڈن نے بھی ترکی کو کہا ہے کہ وہ اس معاملے میں نہ آئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ترکی جو ہے وہ نیٹو کا بہت اہم ستون ہے، اور ترکی کی ایک بہت بڑی فوج جو ہے وہ نیٹو کا حصہ ہے، جو کہ امریکہ کے بعد سب سے بڑی فورس ہے۔ نیٹو کے قیام کا اصل جو نقطہ روسی خطرے کو روکنا تھا۔ 1949 سے لے کر 1990 تک نیٹو یہ کام کرتا رہا، اور اس وقت تک وارسا پیکٹ موجود تھا اور نیٹو کے ممبران 17 تھے۔ لیکن وارسا پیکٹ کے خاتمے اور خود سوویت یونین کے خاتمے کے بعد نیٹو ممبران کی تعداد اب 30 ہو چکی ہے۔ دوسری طرف روس پچھلے کئی سالوں سے نیٹو اور امریکہ کو ایسے اقدامات سے باز رہنے اور روکنے
کے لیے مصر نظر آتا ہے۔ 2007 میں پہلی دفعہ روسی صدر پوٹن نے میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں بہت سختی سے نیٹو ممالک میں اضافے کو جو ہے وہ موضوع بحث بنایا اور اس پر تنقید کی، جس میں امریکی اور یورپی طاقتوں کو یہ یاد دہانی کروائی گئی کہ امریکہ اور یورپ نے عالمی تخفیف اسلحہ معاہدہ میں وعدہ کیا تھا کہ نیٹو کو مشرقی یورپ کی طرف وسعت نہیں دی جائے گی۔ 9 فروری 1990 میں سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہوئے تھے، امریکی وزیر خارجہ جیمز بیکر نے روسی صدر گورباچوف کو یقین دلایا تھا کہ جرمنی کے متحد ہونے سے نیٹو کی طرف کوئی پیش رفت نہیں ہوگی، مشرقی یورپ کی طرف کبھی رجوع نہیں کیا جائے گا اور یہ معاملہ یہیں رکے رہیں گے۔ اس یقین دہانی کے بارے میں نیٹو کے جو چیف تھے اس وقت، انہوں نے 17 مئی 1991 میں یہ بیان دیا تھا کہ یورپ اور امریکہ نے روس کو یقین دلایا ہے کہ مشرقی یورپ میں نیٹو زیادہ فوکس نہیں کرے گا۔ اس زبانی یقین دہانی پر یورپ اور امریکہ نے عمل نہ کیا، جو روس سمیت دیگر ممالک کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ پالیسی سے مکر جاتے ہیں یا ان کی بات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، لیکن امریکی اپنی بات سے خود ہی مکرتے گئے۔ 1995 میں جب ہنگری، پولینڈ اور جمہوریہ چیک نے نیٹو میں ممبرشپ کے لیے درخواست دی تو نیٹو کے یورپی ممالک کے علاوہ کئی امریکی اعلیٰ عہدیداروں نے بھی اس ساری جو بڈ ہے اس کی مخالفت کی، لیکن 1999 میں ان ممالک کو ممبرشپ دے دی گئی اور نیٹو نے اس وقت یہ بھی اعلان کیا کہ ان کے دروازے سب ممالک کے لیے کھلے ہیں۔ یوکرین کے معاملے میں بھی نیٹو نے ایک بار پھر سرد مہری کا مظاہرہ کیا اور نیٹو کے تحت یورپی اور امریکی ممالک نے معاملات کو سلجھانے کی بجائے مزید بڑھا دیا۔ روس مجبور ہوا، اس نے طاقت کا استعمال کیا اور وہ کیونکہ اب معاشی اور دفاعی لحاظ سے کافی بہتر پوزیشن میں آ چکا تھا اور اس کو پتا تھا کہ وہ اس معاملے کو سسٹین کر سکتا ہے، لہذا اس نے یوکرین پر حملے سے پہلے تمام معاشی، سیاسی اور دفاعی معاملات جو ہیں وہ کنٹرول میں کر لیے تھے۔ دوسری طرف نیٹو 2019 میں چین کو بھی ممکنہ خطرات میں شامل کر چکا ہے۔ حال ہی میں اس سلسلے میں پالیسی کو وضع کر دیا گیا ہے اور اس کے لیے تیاریوں کا آغاز کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں اسپین کے شہر میڈرڈ میں 22 جون 2022 کو ایک کانفرنس ہوگی جسے میڈرڈ سمٹ کا نام دیا گیا ہے، اور اس کانفرنس کا مقصد روس اور چائنا کے خطرے کو جو ہے وہ روکنا ہے اور اس کے خلاف جو ایک پراپر پالیسی ہے وہ بنانے کے لیے یہ سمٹ جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ نیٹو کے مستقبل میں عالمی معاہدات کی جو شکل ہے وہ ایک نئی سمت اختیار کرتی ہوئی اب نظر آ رہی ہے۔ اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ ایشیا اور افریقہ سے بھی ممالک جو ہیں وہ نیٹو میں شامل ہو جائیں گے، جس سے یہ جو آرگنائزیشن ہے وہ مزید پھیل جائے گی، اور مزیدار بات یہ ہے کہ اس کے سب سے بہترین اور مضبوط جو ممبران ہیں وہ اسرائیل اور بھارت بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مستقبل میں اگر ایسا ہوتا ہے اور دنیا میں نئے عالمی نظام کی طرف جو ہے وہ سلسلہ چل پڑتا ہے تو یہ دو بہت بڑے بلاکس جو ہیں وہ بننے جا رہے ہیں، جس کی حیثیت جو ہے وہ آہستہ آہستہ سامنے آتی نظر آ رہی ہے۔ دنیا کی اس تقسیم سے بہت زیادہ نقصانات جو ہیں وہ ان ممالک کو ہوں گے جن کی خارجہ پالیسی کمزور ہے اور وہ غیر جانبدار رہنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ غیر جانبدار نہیں رہ سکتے۔ ان ممالک میں پاکستان تو خیر سب سے آگے ہی ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن سری لنکا جو ہے اس کی صورتحال جو ہے وہ معاشی سے زیادہ اسٹریٹجک صورتحال ہے، اور اسی یہ ساری کھینچا تانی میں سری لنکا کا برا حال ہے، کیونکہ سری لنکا چند سال پہلے چین کو جو ہے وہ اپنے اندر لے آیا تھا، اور امریکہ اور بھارت کا بہت بڑا اصرار تھا کہ وہ سری لنکا جو ہے وہ چین کو یہاں سے نکالے۔ پھر خلیجی ممالک میں یو اے ای نے جو ہے وہ چین کے ساتھ اچھا تعاون کیا تو اس کو بھی سزا دینے کے لیے ایف اے ٹی ایف نے گریڈ لسٹ میں ڈال دیا، اور یو اے ای کے ساتھ امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ کافی سخت حالات دیکھ رہے ہیں، اور معاشی لحاظ سے یو اے ای کو زیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت امریکہ اور یورپ کے جو ممالک ہیں ان کی بہت بڑی خواہش یہ ہے کہ کسی طرح بھی یہ جنگ یورپ سے نکل کر ایشیا منتقل ہو جائے۔ صدر جو بائیڈن نے تائیوان پر چین کے حملے کی صورت میں تائیوان کی مکمل حمایت کی بات صرف اس لیے کی ہے کہ امریکہ چاہتا ہے
کہ چین کے ارد گرد یہ تنازع جو ہے وہ آ جائے اور یہ جنگ جو ہے وہ چین کے ارد گرد کہیں شروع ہو جائے تاکہ ان کو یورپ میں سکھ کا سانس ملے. اس لیے چین اور روس کے تعاون دنیا میں جو ممالک ہیں وہ اب ان کے ساتھ بڑھ رہا ہے. لیکن اب چین اور روس کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اس سارے معاملے کو اب آگے لے کر چلیں، اور اگر بلاک بننے ہی جا رہا ہے تو کل کا ایک بڑا بلاک بنائے جس میں روس اور چین دونوں مل کر سارے ممالک کو آگے لے کر چلیں. اب روسی تیل کو بھی جو ہے اس کی فروخت کو منع کیا جا رہا ہے. یہ تیل جو ہے وہ سری لنکا کو بیچنے سے بھی منع کیا جا رہا ہے، حالانکہ سری لنکا کے اندرونی حالات بڑے خراب ہیں. بھارت نے بھی اس وجہ سے، حالانکہ وہ خود روس سے تیل لے رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس نے سری لنکا کو تیل دینے سے ابھی جو ہے وہ معذرت کر لی ہے اور تیل کی فراہمی ڈیلے کر دی ہے، اور روس سے بھی ان کو جو ہے وہ تیل میسر نہیں آ رہا. تو یہ معاملات بڑے جو ہیں وہ سنگینی کی طرف جا رہے ہیں. نیٹو کے پھیلاؤ سے عالمی امن کا توازن جو ہے وہ بگڑ رہا ہے. عالمی سطح پر اقوام متحدہ کو اس بات کی یقین دہانی کرانی چاہیے کہ واحد فوجی کمان جو ہے وہ دیگر ممالک کے ساتھ اگر نہیں ملے گی اور دو بلاک بن جائیں گے، یعنی آزادی، انسانی حقوق و معیشت کے لیے بھی اب دو علیحدہ علیحدہ بلاکس میں جانا پڑے گا، تو پھر معاملات پوری دنیا میں ایک بہت بڑی سرد جنگ کے ساتھ بعد کسی بہت بڑی خاص جنگ کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں.